کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رحمۃ للعالمین۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں پر مدنی کریم کی محفل ہوتی ہے وہاں حضور کی آمد ہوتی ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ وہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے۔ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ کیونکہ واقع مختصر ہے، چند عقیدے کی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ سے بھی آپ کا کتاب ہے کہ آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا کے پر کافی حد تک ہماری نوجوان نسلوں کو کریم آقا کے در دولت سے دور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ آج عقیدہ اہل سنت پر بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ جو سننے والے بیٹھے ہیں پیچھے والے بھی بولیں گا سبحان اللہ۔ چپ دے تالے کھولن سکھو، جندنا یار تو کھولن سکھو، وجیدہ صدقہ ظفر کھاندو ہوں دے نا تو ذرا بولنا نہیں سکھو۔ معاشر میں ذرا برو لینا، ایک باری ہاتھے کو جاؤ جب نہیں پینا، او معاشر میں ذرا برو لینا، جنا دیوے صدقے کھولے نا۔ اینا نلدہ جی ذرا کھول جا میرے آواز، ایک تو آواز کھول جا، مجھے نہیں پینا، نہیں پڑھتے پھاٹ پہ کرسا دے تو او معاشر میں ذرا برو لینا، جنا دیوے صدقے کھولے نا۔ کیے کم دی سفر زبانے مجھڑیار دا ذکر بولے نا، اس زبانے میں چھے مدری دا صدقہ ملی ہے۔ اللہ حضرت قرآن سمجھ آوے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جوان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہان میں زبان تمہارے لیے۔ آئیے ذات گرامی نہایت مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کچھ ان پڑھ لوگوں نے دیکھیں سوشل میڈیا پر الذین یتبعون الرسول النبی الأمی پہ بات آتے ہوئے ڈنڈی ماری ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اہل سنت میں آج بھی حق والے موجود ہیں، سبحان اللہ، اور ان حق والوں کی ہم جوتی میں بیٹھنے والے ہیں اور ساتھ سمجھتے ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، کچھ ان پڑھوں نے اس امی کا مطلب سمجھا کہ وہ امی تھے، پڑھے لکھے نہ تھے۔ نبی پاک کے بارے میں کتنی بڑی بے ادبی کر رہی ہے۔ دیکھیں اس کلام کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ مسلم کیا فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، سبحان اللہ، امی بھی کہا ساتھ نبی بھی کہا، سبحان اللہ۔ جو سمجھ گئے ہیں جملے کی گہرائی ذرا وہ بولیں سبحان اللہ۔ امی بھی کہا اور ساتھ نبی بھی کہا، اور نبی کا مطلب ہوتا ہے غیر کی خبریں دینے والا۔ تو خبر بغیر علم کے نہیں دی جا سکتی، علم ہو تو خبر ہوتی ہے، بغیر علم کے خبر نہیں ہوتی۔ اور بھیجا جو یتلو علیہ آیات، ہماری آیتیں پڑھ کے تلاوت کرے، اپنی امت کو سنائے۔ تم کہتے ہو پڑھے لکھے نہیں، اللہ کہتے ہیں محبوب کو بھیجا کہ پڑھ کے سنائے۔ ایک ان پڑھ استاد کو ہم اپنے مدرسے سکول میں نہیں رکھتے کیونکہ وہ خود ان پڑھ ہے، وہ اوروں کو کیا پڑھائے گا۔ تو اللہ نے محبوب کو بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا، لیکن امی کا مطلب یہ ہے کہ میرا محبوب دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا، جو ایک پڑھنا تھا الرحمن
پڑھتے محنت بھی پڑھتے محنت بھی جی بتا رہا ہوں ان پڑھ کس طرح ہے مطلب یہ ہے کہ میرا محبوب دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، یہی بتا رہا ہوں دنیا کے کسی قبلہ اس پر آپ روشنی ڈالیے گا کیونکہ مجھے وقت نہیں مل رہا، اس پر روشنی آپ نے ضرور ڈالیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی استاد کے محتاج نہیں۔ امی کہنے میں حکمت یہ ہے میرے آقا دنیا میں علم کے لیے کسی کے محتاج بولیے نہیں، اللہ نے یار کو سب کچھ پڑھا دیا اور جتنا پڑھایا جتنا سکھایا منافق گھر میں بیٹھ کر بند کمرے میں بیٹھ کر کہنے لگے دیکھو اس نبی کو ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہمیں مومن سمجھ رکھا ہے اور کہتے ہیں جب سے کائنات بنی ہے قیامت تک ساری خبریں رکھتا ہوں۔ منافقوں نے قبلہ بند کمرے میں یہ بات، اگلا دن جمعے کا تھا، میرے کریم آقا منبر پر کھڑے ہو رہے یہ کہنے والے مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے علم نہیں کھڑے ہو گئے اور میرے آقا نے فرمایا سلونیم مشتم میرے علم پر تانا زنی کرنے والوں آؤ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو میں مصطفیٰ بتا دیتا ہوں۔ اب ایک دو روایتیں ہیں، دو باتیں ہیں، ایک کیونکہ ہم فیملی میں کھڑے ہیں وہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں وہ خطیب نہیں ہوں جو جوش میں اور کوئی بول جاؤں گا، لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں ایک شخص حاضر ہوا اس نے دیکھا علم مصطفیٰ کیونکہ جوش میں ہے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دیں کہ میرا ٹھکانہ مرنے کے بعد کیا ہے؟ نبی الامی ان پڑھ کہنے والے تو میرے کریم سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے، تو مرنے کے بعد دوزخ جائے گا۔ یہ تو ایک ایسا علم ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی جانتا ہے نا کہ اس نے مرنے کے بعد حساب و کتاب کے بعد جس کو جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی۔ میرے آپ نے کیا فرمایا تیرا ٹھکانہ دوزخ، اور میرے کریم آقا کے علم کے کیا کہنے ہیں ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ ایک سمیسٹر یاد کیا پیپر دیا یونیورسٹی کا میڈ فائنل ہو گیا، اس کے بعد پڑھتے گئے ساتھ پڑھتے گئے پیچھے بھولتا گیا، یہ ہے ہمارا پڑھنا۔ اب ذرا تمہیں مصطفیٰ کا پڑھنا نہ بتاؤں، فرمایا محبوب دنیا والوں کی طرح پڑھنا تمہیں نہیں سکھائیں گے، فلا تنسا محبوب پڑھے گا تو لیکن بھولے گا نہیں، کیوں کہ بھولے ہوں کو تو راہ پہ لگانے آئے میرے محبوب، اگر خود بھول گئے تو ان بھولے ہوں کو راہ پہ لگانے کون آئے گا؟ اب آخری باتیں توجہ پوری کرنی ہے حضرات گرامی، آؤ علم مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے، شان علم مصطفیٰ کی کیا ہے۔ میرے کریم سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو ایک عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ بولو ذرا سبحان اللہ، ایک عجیب بات نہ بتاؤ؟ میرے کریم سونے آقا نے فرمایا چچا بتاؤ۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ ابھی بچے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بات ہے، آپ ابھی بچے تھے، میں ملنے آیا، آپ کو گھوڑے میں تھے اور میری نگاہ پڑی آپ پر، ادھر 24 رات کا چاند چمک رہا تھا، ادھر آپ کے جدل راہ تو کبھی بھی ہے کہ ہاتھوں گورے گورے ہاتھوں پر میری نظر پڑی، میں نے دیکھا یا رسول اللہ جس قدر آپ کی انگلی ہلتی تھی آسمان کا چاند ہل جاتا تھا۔ یہ عجیب بات دیکھی یا رسول اللہ۔ اب ذرا سنو، میرے کریم سونے آقا نے فرمایا چچا جان اس میں عجیب کیا بات ہے؟ اس نبی کے علم پر تانا زنی کرنے والوں قبر میں کیا منہ دکھاؤ؟ ان مولیوں نے، داڑیوں والوں نے، پگڑی والوں نے تمہارے کام نہیں آنا، ایک سے فرشتے آئیں گے، دوسری طرف سے کاری کملی والا مصطفیٰ ہے۔ زائے عمر گزارے ساری ادری و کم دنیا میں پتھا نہ کچھ جوڑے سنل کا بردا اجرات آئی کی لکھا دے دی ہی بے پروائی دا ایک ارغب سی معاشر پتہ جی یار فرید قبول نہ کیتا بلکہ انتے کرے سرے ایسے بڑے کہ حضور کہیں گے
عارف الان، اس کو میں پہچانتا ہوں۔ آپ ذرا سنو حضرات گرامی، میرے جملے آپ فرمانے لگے چچا جان یہ تو چھوٹی سی بات ہے جو آپ نے بتائی، اس میں عجیب عجیب کیا بات ہے؟ ناتک الحجر جاؤ شجر شب القمر، آپ کریے بغیر میں تفسیر میں بتاؤں۔ چچا جان اس میں عجیب کون سی بات ہے؟ اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤ، اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤ، حضرت یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ میرے کریم سونے آقا نے فرمایا چچا جان یہ تو گھوڑے کی بات ہے، جب میں اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھا تو تقدیر کا قلم جب لوح محفوظ پر چلتا تھا اس کی آواز ماں کے پیٹ میں سبحان اللہ یا رسول اللہ علوم ظاہر علوم باطن کی ابتدا لوح محفوظ سے ہے اور قلم سے ہے۔ ارے علم کی جب ابتدا ہو رہی تھی اور ابتدا جب قلم چلتا تھا مصطفیٰ اس کی آواز ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا، ابھی بھی کہتے ہو کہ ان پڑھ تھے؟ میرے کریم آقا کے علم کے عالم یہ ہے، کون ہے بتانے والا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وقت آنے نماز کا کیسے پڑھیں؟ کیسے پڑھیں؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے دیکھتے جایا کرو، اس طرح میں کرتا جاؤں، نماز پڑھتے جایا کرو، نماز ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے بتایا قبر میں 3 سوال، مولوی نے بتایا بولے قبر میں 3 سوال ہوں گے، جنت دوزخ پل صراط، یہ کس نے بتایا؟ حضور بتاتے گئے، ہم مانتے گئے، ایمان ہو گئے۔ ایک کتاب تھی، حضور نے کہا یہ قرآن ہے، یہ قرآن۔ ایک کالے گلاب کا گھر تھا، حضور نے کہا یہ کعبہ ہے، یا رسول اللہ کعبہ ہے۔ کس نے دیکھا وحی کا رسول، کس نے دیکھا جبریل کو کرتے، تو حضور کہتے گئے، ہم اسے مانتے گئے، یہ ایمان ہو گیا۔ تو آقا کے علم کے کیا کہنے حضرات گرامی، کون ہے جو حضور علیہ السلام کے علم کی منفعت کرے اور حضور علیہ السلام کے علم پر تانا زنی کرے؟ اس کا علم اپنا تو نہیں ہوگا، لیکن مصطفیٰ نے جو سب امت کو علم دیا ہے اس پر تانا زنی کرے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، عشق مصطفیٰ ہے گر ہو سکے نصیب ورنہ دھرا کیا ہے جہان خراب میں۔ ایک اور عقیدے کی بات آج کرتا چلو، چھوٹی سی ایک ہی خاص نقطہ، کہتے جی 12 ربیع الاول، توجہ ادھر ذرا، 12 ربیع الاول کو وصال کا دن بھی ہے، 12 ربیع الاول ولادت کا دن بھی ہے، تو ساری امت میلاد کی خوشی مناتی ہے، غم کیوں نہیں مناتی؟ میں ادھر خود نہیں کر رہا، یہ ظفر عباس صاحب میرے ساتھ تھے سول اسپتال والی سائڈ پہ میرا خطاب تھا، ادھر یہ سوال ہوا، میں نے کہا سنو ہم ولادت کی خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ میرے کریم آقا آئے، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اور کہنے لگا حضرت پھر کام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کام وہ کرے جن کا آئے اور چلا جائے، ہمارا نبی آیا تو ہے، قیامت آ سکتی ہے، ہمارے سے جا نہیں سکتا، کیوں کہ اللہ کہتا ہے لا یعصمان تقیہم، محبوب امت میں آپ رہتے ہوں ہم ان کو عذاب کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو سمجھ آئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جاتے۔ کیا بات ہے قبلہ فریدی صاحب آخری دلیل، میں نے کہا کلمہ پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کلمے کو پڑھے بغیر بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولے ذرا میں اپنے نبی کو زندہ ماننے والے ذرا اونچا بول۔ میں نے کہا کلمے میں کیا لکھا؟ کہتے لا الہ الا اللہ۔ آگے پڑھ ذرا محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سادہ جواب سن کے جاؤ، جو بدبخت حضور کے بارے میں یہ کہے کہ نعوذ باللہ مار کے مٹی میں مل گئے، اسے کہے بدبخت تجھے مٹی میں ملا ہے، مصطفیٰ کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے۔ جملے سنا تھا نہیں، میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہنا جی مطلب تو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا مطلب کو پتہ ہوتا تو سنی نہ ہوتا۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ آگے کیا ہے؟ میں نے کہا کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے جی محمد اللہ کے رسول۔ میں نے کہا ٹنڈیرا مارو ترجمہ کرو، بات کرتے ہو تو ذرا ترجمہ بھی کر لیے دیکھو نا، لا الہ الا اللہ۔ اب میں ذرا کر رہا ہوں جو عاشق ہوئے تھے ذرا بلند آواز سے بولیں۔
انشاءاللہ آپ کو چھوٹا سا ایک حضور کا ادنا سا غلام بھی ان کے بڑے عالم کو کافی ہوگا. اب جب آپ سنو گے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا محمد رسول اللہ، میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے یا ہے. میں نے کہا عقیدہ سمجھ آئے گا. میں نے کہا پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کہنے لگا جی محمد اللہ کے رسول ہیں. میں نے کہا ہے کب بولا جاتا ہے؟ جب کوئی موجود ہو. پیچھے والے نہ بولے جب کوئی موجود ہو. قبلہ مدنی صاحب یہاں موجود بیٹھے ہیں، اب چلے جائیں تو کیا کہیں گے؟ بیٹھے تھے. جو چلا جائے تھے کہتے ہیں، جو بیٹھا ہو موجود ہو ہے کہتے ہیں. میں نے کہا سن، اگر تھے کہا اگلے لمحے پہلے اسلام سے خارج ہو جائے گا. پھر ہم سنی میلاد کیوں نہ کریں؟ ہمارا نبی کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک ہے. اس لیے یار کا میلاد کل بھی مناتے رہے، آج بھی مناتے رہے گے اور قیامت تک ہم یار کا میلاد مناتے رہیں گے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. عشق مصطفیٰ ہے گر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں وما علینا الا البلاغ.